جی ناظرین، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ان کے بعد حضرت بی بی زینب علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا اور یزید کے دربار میں حضرت زینب علیہ السلام کا جلالی خطبہ، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو واقعہ کربلا کے بعد حضرت بی بی زینب بنت علی کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت بی بی زینب علیہ السلام کو دمشق کی طرف لے جایا گیا اور وہاں یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا گیا۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام کا خطبہ بہت مشہور ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا اور دین اسلام کی پناہ مانگی۔ ویڈیو کی تفصیل پہ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ جی ناظرین، تو جب حضرت بی بی زینب علیہ السلام یزید کے دربار میں پہنچی اور آپ کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے غمناک آواز میں فریاد کی، جس سے سب لوگوں کے دل ہل گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمہ الزہرا کے بیٹے، اے محبوب خدا، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے، اے نواسہ رسول۔ راوی اس بات کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، حضرت بی بی زینب علیہ السلام کی آواز سن کر وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید ایسے خاموشی سے بیٹھا تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر یزید نے خیران کی لکڑی لانے کا حکم دیا اور اس لکڑی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر اور دانت مبارک پر لگانا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، تو وہاں پر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ابو برزہ اسلمی تھا۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کر کر کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ لب ہیں جن پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس نے حسین کو قتل کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور وہ پکا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ یہ سن کر یزید غصے سے چیخنے لگا اور یزید نے صحابی رسول کو دربار سے باہر نکال دیا۔ جی ناظرین، تو دربار میں یہ سب دیکھ کر حضرت بی بی زینب علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں خطبہ دیا، جس کی مندرجہ ذیل باتیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام سے اس خطبے کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور بہت سی رحمتیں نازل ہوں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اس پر بھی یزید نے آپ کا مذاق اڑایا۔ پھر حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین اور آسمان کو تنگ کر دیا اور آل رسول کو تو نے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں وہاں پھرایا؟ یہ سب کرنے سے کیا تو اللہ کی نظر میں سرفراز ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے تیری حکومت ہے اور ہمارا کچھ بھی نہیں رہا؟ ہمیں تو نے بازاروں میں پھرایا، ہمیں لوگوں نے دیکھا، ہمارے پاس چادریں نہیں تھی، مگر تم سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے؟ یزید، تو ہم کو ڈرانا چاہتا ہے؟ اس رب کی قسم جس نے ہمیں کتاب دی، نبوت دی، جس کو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکے گا اور نہ ہی کوئی بھلائے گا۔ لیکن یزید، تو اتنا یاد رکھ کہ ہم سرفراز ہو گئے شہادت پا کر، لیکن تو یہ سب کر کے اللہ کی نظر میں بہت گر گیا، بدبخت انسان۔ جی ناظرین، تو حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اے یزید، تو یاد رکھ کہ تو نے جو بھی مکر و فریب کیا، ظلم و زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور تجھ سے لے گا اور اہل بیت کو انصاف دلوائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت بی بی زینب علیہ السلام یزید کے دربار میں خطبہ دے رہی تھی تو لوگ آپ کی آواز سن کر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہیں۔ آپ کی آواز سن کر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضرت علی آ گئے ہوں، اور پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ حضرت بی بی زینب علیہ السلام بنت علی یعنی حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ چند ہی روز میں یزید
اپنے انجام تک پہنچ گیا۔